اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم جنات کا قصہ آج ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ یہ ذی روح اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہیں، یعنی کہ یہ ذی روح ہیں اور انسان کی طرح ان کو عقل اور شعور بھی ہے، مگر نظروں سے مخفی ہیں۔ ان کی تخلیق کا مادہ آگ ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ جن کے علاوہ 12 سورتوں میں 20 مرتبہ جنات کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہاں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، کافر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ہم جنات کی حقیقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مفتی محمد شفیع تفسیر مصری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے اللہ پاک کی جو مخلوقات ہیں ان میں ایک ایسی مخلوق ہے جو ذی اجسام بھی ہے اور ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا۔ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اسی نوع میں اس میں جو ہے میں آپ کو عرض کروں، انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت بھی ہیں، اور انسانی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورت سورہ جن کے نام سے ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 قبل تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26 ہے یہ۔ اسی طرح اللہ پاک کا فرمان ایک اور جگہ ہے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ سورہ رحمان کی آیت 14 اور 15۔ اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ ناظرین اکرام، جنات کی پیدائش کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک مارکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین اکرام، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دے یا اسے وہاں سے ہٹا دے۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلا وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ جن کی آیات 11 سے 15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عمران النہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا اور اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھلا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرما ہے، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن پاک میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ جنات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے اس کے صفحہ نمبر 130 میں مذکور ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ رحمان کی آیت 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی نہ ہی کسی جن نے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت فتادہ
بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ جب انسان کا 1 بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود سے عرض کیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لائلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ لائلۃ الجن میں، سوری۔ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اچانک کفار کے نرغے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بھی تھی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید جو تمہارے چپایوں کا چارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ یہ جامع ترمذی جو ہے حدیث اس کا 3258 نمبر ہے، اس میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے شہر نصیبین کے جن آتے تھے، میرے پاس شہر نصیبین کے جن آتے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3860۔ ناظرین کرام، مولانا مفتی محمد شفیع سورہ جن کی تفسیر میں سورت کی شان و نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورت احقاف میں بیان کیا گیا۔ واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم اس حوالے سے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا تھا۔ واقعہ چہارم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔